بعض لوگ مغالطہ پھیلاندے کہ آل الحدیث قرآن پاک دا ادب و احترام نہیں کرتے اور اسی طرح ہی زمین تے یا صف تے قرآن رکھ دے. گزارش کرے گا کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیے جس سے مسلک اور منہج کو نقصان پہنچے. ایک ہے شرعی اس دی حیثیت، ایک ہے عرف عام تے حالات و واقعات. ساڑھے عرف قرآن پاک بعض روایات کی روشنی آثار کی روشنی ادب و احترام اس قدر کیتا جاتا ہے کہ قرآن پاک غلاف بند ادب احترام کر کے اور اس غلاف نو جھاڑ پھونک کے دھو کے خوشبو لگا کے اونچی جگہ پہ قرآن رکھا جاتا. اس ادب نو ملحوظ خاطر رکھی. بعض لوگ ادب احترام ہے قرآن پاک نو چوم لیتے اور بعض خشک مزاج لوگ آتے ہیں قرآن نو کیوں چوم رہے. بھائی قرآن نے چومنا تو اور کس نو چومنا ہے؟ تسی تو اٹھ کے مولویاں چومنا شروع کر دیں. قرآن پاک کو چومنا نہیں ہے تو کس کو چومنا ہے؟ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نو ایک خط ایک تحریر لکھوائی. فرمایا لکھو اور فلاں علاقے اس تحریر نو بھیج دو. اس دے اندر زکوٰۃ دی احادیث لکھوائیا نبی علیہ السلام. زکوٰۃ دے مسائل احکام گورنر لئی تاکہ بھیجے جا اور اس علاقے جو زکوٰۃ جس طرح وصول کرنی ہے اس دے احکامات زکوٰۃ دا نصاب احکام لکھوائے. نبی علیہ السلام لکھواندے رہے، صحابی لکھ دے رہے. جو ہی نبی علیہ السلام لکھوا کے گھر نو پلٹے تو صحابی اس ورقے نو پکڑ کے چومنا شروع کر دیتا ہے کہ اس پر مصطفیٰ کی احادیث لکھی ہے. جس ورق پر حدیث رسول لکھی ہو صحابہ نے تو اس کو بھی چوما ہے، اور جس پر اللہ کا کلام لکھا ہو قرآن تو بلا کراہت اس کو چومنا جائز ہے. اس کا ادب احترام اکرام یہ آپ پہ لازم اور ضروری ہے. قرآن پاک منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا. قرآن پاک لا ریب فیہ ہے. قرآن پاک غلطی سے محفوظ اور پاک ہے. اتنا پاکیزہ ہے کہ وقت کا خلیفہ ہے مامون الرشید. 1 سال بعد وہ اجتماع کرداز بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے علماء، ہر مذہب اور مسلک دے بلنداز. اس دے اجتماع ایک شخص آیا جو مذہباً عیسائی سے. اس نے گفتگو کی تھی. اس گفتگو بڑی علمی انداز سے اس کی گفتگو دا جس تو مامون الرشید متاثر ہو. اس دا لباس خوش شکل، خوش لباس، خوش مزاج، چہرے دی وجاہت، چمک، یہ ساری چیزاں اس شخص سے موجود. مامون الرشید کا انداز تھا کہ اگر کسی شخص کو اپنی محفل مجلس بھی بلایا تو وہاں پر اس کو اسلام پیش کیا، دین پیش کیا، عقیدہ پیش کیا، دعوت دی. اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی کسی اجتماع اس ارادے و نیت نہ نہیں گئے کہ وہاں جا کے انہوں دا موقف بیان کر کے اور پیسے وصول کر کے واپس آ جائے گا. محبوب کی یہ سیرت کے خلاف. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی امت صحیح العقیدہ لوگوں دا منہج جو رہا اس طرح
عیسائی آ گیا محفل، عام اعلان سی، خاص نہیں بلایا گیا کہ تم آنا ہے، عام اجتماع سی، عام اعلان سی کہ مامون الرشید کے پاس سالانہ اجتماع ہوئے گا۔ اس نے بڑے بڑے علماء شعراء آندے سن، قوم دی رہنمائی کرتے سن، اپنے اشعار اپنا کلام سناتے سن، علماء اپنا واعظ و خطاب سناتے سن، محفل نشست ہو گئی۔ وہ عیسائی جوانات جس کا میں ذکر کی، عیسائی کہنے لگا ہے مامون الرشید میرا مذہب، میرا عقیدہ عیسائیت ہے اور اسی پہ جیوں گا، اسی پہ مروں گا، اگرچہ تو اسلام کی دعوت دے کے اپنے مذہب کا حق ادا کیتا ہے لیکن میں اس اسلام قبول نہیں کروں، واپس چلا۔ آئندہ سال جب وہی اجتماع ٹھہریا، اس اجتماع وہی جواب آ کے اجازت منگتا ہے کہ میں نے گفتگو کرنے کی موقع دیتا جائے۔ اس نے گفتگو کی تھی اور اسلام کی حقانیت کو پیش کی تھا۔ مامون بڑا حیران، مجلس کی برخاستگی تو بعد پھر تناج لے کے جا کے پوچھا کہ پچھلے سال تو عیسائی سے، اس سال میں نے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ تو اسلام قبول کی۔ اس نے کہا جی تو سب دعوت دیتی سی، میں ایک سال غور کرتا رہا اور میں اسلام قبول کر لیا۔ مامون الرشید نے پوچھا کیا جواب، کس طرح تو پھر اسلام قبول کی؟ ایک وقت کا حاکم، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، انعام و اکرام، پیسہ دولت آفر سب کچھ لے کے تیرے سامنے پچھلے سال کھڑا سی اور تو اسلام قبول نہیں کیتا، وہ کیڑی کشش کیڑی وجہ ہے جس وجہ تو اسلام قبول کی؟ کہنے لگا ہے مامون جب میں واپس پلٹیا تو تھوڑی وہ دعوت میرے دل و دماغ کی کھٹک رہی سی، میں جا کے تحقیق دا فیصلہ کر، میں خوش نویس بھی ہوں، کاتب بھی ہوں، میں اللہ دی کتاب کو اپنے ہاتھ نہ لکھیا کرنا۔ میں 3 نسخے لکھے تورات کے اپنے ہاتھ سے، بڑے خوبصورت کتابت کے ساتھ، خوشنویسی کے ساتھ میں 3 نسخے تورات کے لکھے اور اس میں رد و بدل کی تھا۔ پھر انجیل دے 3 نسخے لکھے، اس کے اندر رد و بدل کی تھا۔ پھر میں 3 نسخے قرآن کے لکھے اور وہ بھی رد و بدل کی تھا۔ میں وہ چل پڑا عبادت گاہ یہودیوں کے پاس گیا، میں انہوں نے تورات لکھی ہوئی دکھائی، وہ ویک ویک کے حیران، خوش، پیار، محبت، انہیں بڑی توجہ کی تا، کتابت دیکھی، خوشنویسی دیکھی۔ انہوں نے وہ 3 توراتیں مجھے انعام اکرام پیسہ دے کے مجھ سے خرید لی۔ میں پھر عیسائیوں کے پاس گیا، انہیں خوشنویسی دیکھی، انہیں بھی اس کتاب بھی انجیل نو خرید لیا۔ میں بڑا پیسہ حاصل ہوا، میں پھر پہنچا ایک مسلمانوں کی مسجد میں، وہ 3 قرآن کے نسخے لے گئے۔ میں کیا میں قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، یہ مجھ سے لے لو۔ مسلمانوں نے کتاب قرآن پاک کو پکڑے، اپنے ہاتھ میں لیا اور کھولا تو 3 نسخے دے اندر میں کچھ تبدل، تغیر، آگا پیچھا کیتا سی۔ مسلمان پڑھنے لگے، پڑھ کے دیکھ کے کہنے لگے تو خرید کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا نسخہ ہماری مسجد میں آ بھی نہیں سکتا۔ میں کیا کیوں؟ کہنے لگا خوش نویسی نہ دیکھو، اس قرآن کی آیات کو آگے پیچھے لکھا گیا ہے، ہمارے نزدیک یہ قرآن اس انداز و ترتیب میں نہیں ہے، ہماری آسمان سے منزل یہ کتاب اس کی ترتیب یہ ہے، ہم آپ سے یہ کتاب نہیں خریدیں گے، لے جاؤ واپس۔ کہنے لگا جب میں مسجد سے نکلا تو مجھے یقین ہو گیا
تورات بھی تبدیل شدہ ہے، انجیل بھی تبدیل شدہ ہے۔ اگر رب کی زمین پر کوئی محفوظ ترین کتاب ہے تو وہ قرآن ہے۔ میں اس پہ ایمان لا کے مسلمان ہو گیا۔ قرآن پاک اسی 19ویں صدی کے آغاز میں جرمن کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی والوں نے سروے کروایا، پوری دنیا سے قرآن پاک کے 50 کے قریب نسخے منگوائے اور فیصلہ لکھا کہ ہم نے تورات، انجیل، زبور، قرآن کے پوری دنیا سے نسخے منگوائے۔ ایک مشرق سے تورات منگوائی، دوسری مغرب سے، ایک شمال سے، ایک جنوب سے۔ ہر تورات میں اختلاف پایا۔ پوری رب کی زمین سے قرآن منگوائے گئے۔ یہ واحد کتاب ہے جس کی ایک زبر اور زیر اور مد اور شد میں بھی فرق نہیں پایا۔ آج بھی معنی مفاہیم بدلے گئے، اپنے اپنے مسلک دے اسباط لئی قرآن کے معنی مفہوم بدلن کی کوشش کی گئی، لیکن آج تک مسلمانوں کے جتنے فرقوں میں مسلمان تقسیم ہو گئے، کسی فرقے نے قرآن کے لفظ کو مٹنے نہیں دیا، ایک ایک لفظ کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ یہی قرآن اہل الحدیث کی مساجد میں، یہی قرآن بریلویوں کی مساجد میں، یہی قرآن دیوبندیوں کی مساجد میں آپس میں جناب ایک اختلاف بھی ہے، فرقیت بھی ہے، جھگڑا بھی ہے، مساجد کے سارے عقائد کی باتیں ہے، لیکن پوری دنیا کا چکر لگائے ہر مسلمان کے ہاں قرآن یہی ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قرآن پاک دی حفاظت لی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ مجھ سے قرآن لکھ لو۔ صحابہ کرام 49 کے قریب کاتبین وحی تھے، بعض علماء نے 29 کی تعداد، بعض نے 49 صحابہ ایسے تھے جو قرآن لکھتے تھے، اور ان میں ایک صحابیہ ام المومنین سیدہ عائشہ بھی تھی، سیدہ حفصہ بھی تھی، جو رب کا قرآن لکھا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اس قرآن پاک کو لکھوایا، نازل اس ترتیب سے نہیں ہوا، لیکن جس ترتیب کے ساتھ آسمان پر قرآن لوح محفوظ میں تھا، اسی ترتیب سے محبوب نے جمع کر کے امت کو بتلا دیا یہ قرآن ہے، اور یہ اللہ کا ایسا معجزہ ہے اور ایسا اعجاز ہے۔ یہ قرآن پاک آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو معجزات دیے گئے جو وقتی تھے، آئے اور ہدایت کا سبب بنے، اور وہ معجزات ختم ہو گئے۔ مجھے قرآن کا ایسا معجزہ دیا گیا ہے جو قیامت تک محفوظ رہے گا، اس لیے سب سے زیادہ میری امت ہوگی کہ معجزہ قرآن دیکھتی جائے گی، پڑھتی جائے گی اور مجھ پہ ایمان لاتی جائے گی۔ یہ معجزہ آج بھی موجود ہے، محفوظ ترین اس دنیا میں قرآن پاک محفوظ ہے اور موجود ہے، کوئی ایک حرف کا تبدیلی نہیں ہوئی۔ میری اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کول مشرکین خدا ہے، کہنے لگے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن تھوڑی جی تبدیلی ہو جائے، کچھ آیات ایسی آنے جڑیاں ساڑھے نزدیک قابل اعتراض نے، جہدے وچ یہ ہے کہ لات، عزا، منات، حبل، اللہ کے سوا کوئی مشکل کچھ حاجت روا نہیں ہے، ایسی کچھ چند آیات اگر نکال دی جائیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ محبوب نے فرمایا میں اپنی مرضی سے قرآن کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ جب محمد مصطفیٰ تبدیل نہیں کر سکتے اور کون ہے؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میری طرف جو کچھ وحی آتی ہے میں تو اس پہ ایمان لاتا ہوں۔ میں قرآن پاک بلکہ پڑھیے سورہ کاف جڑی ہر جمعے تسی تلاوت فرماندے ہو گے، میرے توڑے محبوب علیہ السلام موجود ہیں، کچھ لوگ ہیں۔ سورۃ الکاف جناب ایک بستی دا ذکر ہے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اس بستی دے کولوں دی گزرے، انہوں نے کہا کہ اسا رات رہنا ہے، ٹکنا ہے، آرام کرنا ہے، کھانا شانا کھانا ہے۔ انہوں نے کہا ساڑھے کل بستر چرپائی بھی کوئی نہیں اور تواڈے لئی کھانا بھی کوئی نہیں۔
کتنی بد نصیب قوم سی جس کو پہ پاس مہمان موسیٰ کلیم سیدنا خضر علیہ السلام، ایک قوم ایک ایسی کوئی کنجور سی بخیل سی کہ انہاں کیا تہاڈے لئی خدمت احترام اکرام کھانا پینا رہائش کچھ بھی نہیں. تھوڑا جے آگے بڑھے ایک دیوار گر رہی سی ٹیڑھی ہوئی سی. خضر علیہ السلام نے اس دیوار نو شدیاں کی. موسیٰ علیہ السلام بولے اے خضر علیہ السلام جنہیں روٹی نہیں پوچھی تو انہوں نے دیوارہ ٹھیک کر رہے ہو، انہاں مہمان نوازی تو انکار کیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں کر رہے ہیں اللہ دے عمر نال، یہ واقعہ سورہ کاف وچ موجود. اس بستی دا ذکر قرآن چاہ گیا کہ اس بستی والے نے کھانا کھلان تو نبیاں نو انکار کیتا، تاریخ بن گئی. جب اس بستی دے لوگ آئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام لے آئے، اسلام قبول کیتا، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک گزارش بھی ایسا کرنی، اسلام کیسا قبول کیتا ہے پر ساڑھے پنڈ دا ذکر تو اڑی کتاب بچ موجود ہے. ساڑھے پیو دادے نے دو نبیوں دی مہمان نوازی نہیں سی کیتی تے کئی ہزار سال ہو گئے، ہن ادوں دی ساڑی مذمت ہون لگی ہے، ہن کوئی معافی نہیں ہو سکتی. تو اڑے قرآن پاک جو اس کلام جو ساڑھے پنڈ والی جڑی آئے تھے نا اس نے تھوڑا جا تبدیل کر. وہ ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمْ، انہوں نے انکار کیا مہمان نوازی کرن. فَأَبَوْا، یہ جو با ہے نا اباؤ کی، اس با کو اگر ختم کر کے اس کو تا بنا دیا جائے، توجہ ہے، با کو بنا دیا جائے تا، تو کتنی تبدیلی آئے گی؟ ایک نقطے کی. با والا نیچے والا نقطہ اوپر اور وہ کیا بن جائے گا؟ تا. ایک نقطہ نیچے سے اٹھا کے اوپر کرنا ہے. فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کا معنی یہ ہوگا کہ وہ آئے اور اس بستی والوں نے ان کی خاطر تواضع کی. فَأَبَوْا انکار کیا، فَأَتَوْا دیا. محبوب نے فرمایا پوری بستی بھی کفر پہ چلی جائے یہ گوارا ہے، قرآن کے نقطہ تبدیل ہو جائے یہ گوارا نہیں ہے. یہ تاریخ پڑھی جاتی رہے گی، دہرائی جائے گی. جاؤ قرآن پڑھو. جنو مامون و رشید کل جوان مسلمان ہویا سی، اس دا واقعہ ایک محدث نے سنیا تے جا کے اپنے استاد نو دسیا. پتا استاد نے کہا، کہنے لگا ہاں بھائی قرآن نے سچ کہا ہے کہ تورات کی حفاظت کے لیے اللہ نے اہل تورات کے ذمہ لگایا، یہ تورات ہے اس کی حفاظت کرنا، لیکن وہ حفاظت نہ کر پائے. لیکن ہمارے قرآن کے بارے میں رب نے نہیں کہا کہ اے ایماندارو یہ قرآن ہے تم اس کی حفاظت کرنا، بلکہ پتہ کی فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اسائیں اس قرآن نو، اس دین نو، اس شریعت نو، قرآن و سنت نو، قرآن نو اساں نازل کیتا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن